وہ نہ کھانا پکایا تھا، ہمارا ایک حال سے تعلق ہے، تو وہ دو دیگیں بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دی ہیں، تو اب وہ آپ منگا لیں، بچے کھا لیں گے، کہیں لگ نہیں رہی۔ میں کیوں جیڑی کدھر نہیں لگ دی وہ مدرسے دینا ہے، آج کے بعد میں مدرسے کے ارد گرد نظر نہ آنا، تو روٹی تک کی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا لیں گے۔ ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال، یہ مذاق ہے، یہ کوئی اور کرے گا، ہم نہیں کرتے۔ ہم نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا کے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے، اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے، فرمایا عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ نذرانے کا معنی اور ہے، اور ریٹ طے کرنے کا معنی اور ہے، بکنے بکانے کا مطلب اور ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے، اور حضرت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گن رہا ہو کہ ملو والی کنے ہوئے نے، اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا، قطن نہیں، 1% بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی عمل والی ہو، کردار والی ہو۔ میں سنگیوں سے کہتا ہوں اتنی تقریریں سنی، فلانے کو 20 سال سنا، فلانے کو 21 سال، عمل کب کرنا ہے؟ عمل کا میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے، کہنے لگے جی ساڑھی 21ویں سالانہ محفل لیتے، فلانے صاحب آئے، فلان صاحب آئے، اب آپ کو لینے ہیں۔ میں کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں، تو میں کہ 21 مولوی بدنام کرنے تھے، یہ رل کے بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے، تو نے محفل کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ محفلیں یہ جلسے، اس کا معنی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو؟ مطلب کیا ہے؟ ساری زندگی محفل، اور اب تو آسان ہو گیا ہے، میری بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، کبھی کسی کھمبے پہ کبھی کسی کھمبے پہ، کیا ضرورت ہے ان تکلفات؟ کیا فلانا لائیو ہے تو فلانا ادھر ہے تو فلانا ادھر ہے۔ دعا کرو کوئی جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اگر کوئی قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے۔ ہاں تے پئی نخرے ناز ہزار کرے تے جنوں پریتم اپنا آنکھیں نہ وجہ سواگن ہوئی نہیں۔ اس لیے عمل والی زندگی اختیار کریں۔ اور آخری بات یہ، اخلاص نہ ہو تو بندہ اچھے فن کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ مخلص یہ نا ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے، ریاکاری کا سادہ ترجمہ، تو اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا؟ یہ جو مخلص زندگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کیا ہے، ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں۔ مخلص جب انسان ہو جاتا ہے نا، مخلص، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے قربانی دینی آ جائے، اسے اثار کرنا آ جائے، تو درویش ہوتا ہے۔ مخلص ہو جائیں آپ جس کے ساتھ، اور میں آپ کو کہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے ماں باپ سے بھی مخلص رہو، ابا سے کبھی جھوٹ نہ بولو، نہ ماں باپ کے مقابلے میں کبھی کسی کو اہمیت نہ دو، اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے مخلص ہو جاؤ، اپنے کام سے مخلص ہو جاؤ، اپنی زندگی میں سچ بولو، تھوڑے وعدے کر لو پر اتنے کرو جتنے نبھائے جا سکے، دائرہ تھوڑا بنا لو، لیکن دیکھنا تمہاری بے وفائیاں، جھوٹ، بددیانتیاں معروف نہ ہو جائیں دنیا میں۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص اصل ہے۔ دیکھو نا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اخلاص کے ساتھ عمل کر، تیرا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا، تجھے کفایت کر جائے گا، کفایت۔ اپنی زندگی ہمارے صوفیاء کا اصل معاملہ یہ تھا کہ مخلص تھے۔ داتا صاحب کی کوٹھی کہاں تھی جی؟ لاہور میں، کسی کو پتہ ہے؟ فارم ہاؤس کہاں تھا؟ گھوڑے کہاں بنتے تھے ان کے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اگر وہ کوٹھیاں بناتے تو پھر گلی گلی داتا نہ ہوتا، اگر وہ فارم ہاؤس بناتے تو پھر داتا گنج بخش کے نام کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ نہ بنتے۔ انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اپنا نہیں کچھ بنایا، وہ نہ کسی کو راضی کرتے رہے، کسی کا نام جپتے رہے، کسی کو تسلی دیتے رہے،
اور آخری دم یہ سارے صوفی کہتے رہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد محمد پکیلے گزر گئی، دیکھو نا محمد محمد پکیلے گزر گئی، محمد محمد پکیلے گزر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص کے ساتھ رہے، جس سے بھی دوستی لگائے نا مخلص ہو جائے للہیت۔ اگر دنیا کے لیے تعلق بناؤ گے نا، یہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں پیسے دے کے، ساری زندگی میاں بیوی کی لڑتے گزر جاتی، کیوں کہ خاوند کا ذہن ہوتا ہے لائے کچھ ہے، جس مقصد کے لیے شادی کی تھی پورا ہی نہیں ہو رہا، اور کئی دفعہ لڑکی والے بھی شادی کرتے ہیں کہ لڑکا بڑا مال کماتا ہے، پھر وہ روز مطالبہ ہوتا ہے لا پیسے کدھر ہے۔ یہ تکلفات ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی رشتہ اخلاص سے ہٹ کر بناتے ہیں وہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ تعلقات اللہ رسول کی رضا کے لیے بنائیں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنو میری بات ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب اعلان فرمائے گا، اور وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ انہیں بلاؤ نا، میری رضا کے لیے پیار کرتے تھے، مالک کیا ملنے لگا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، اور میری خاطر پیار کرنے والوں آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اپنی زندگی مخلص گزاریں، مخلص فی اللہ ہو جائیں، پھر سفر تھکاتا نہیں بندے کو، پھر کام آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ جب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکتائے رہتے ہیں، مخلص لوگوں کی بات نہیں کرتا، بعض دینی کام کرنے والے بھی اکتائے رہتے ہیں، کیوں بلا؟ وہ کام کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں۔ جو لوگ رب رسول کے لیے کرتے ہیں نا، ان کا معاملہ روحانی ہوتا ہے، اور روح کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، روحیں تھکا نہیں کرتی، سفر جاری رہتے ہیں۔ علم، عمل، اخلاص، ان تینوں سواریوں پر سوار ہو کے وقت گزاریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے اٹھنا نہیں، جیسا کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ نام خانی ہوگی تھی، لیکن نہیں پڑھے ناز شریف حرج کیا ہے، آپ بیٹھیں گے نا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لو اچھا چلے سلام پڑھیں جی، سید صاحب دعا کریں، آئیں جی سلام جی۔ لنگر کا وسیع انتظام ہے، دعا ہوگی، پھر سید عزیز شاہ سے دعا فرمائیں گے، لنگر کھا کے جائیے گا، عشاء کی دعا فرمائیں۔ تباہ ہو گئی نہیں، میں وہ گل جیتے میرے مڑ کے دیکھا